میری زندگی کا مقصد ہو اے کاش عشق احمد، مجھے موت بھی جو آئے، مجھے موت بھی جو آئے، اسی جستجو میں آئے، جب تک جیوں میں آقا۔ میں رکھتا ہوں کہ کہتے ہو آج ہمیں کہ نعتیں پڑھتے ہو، بدعت کرتے ہو، حضور کا ذکر کرتے ہو، بدعت کرتے ہو۔ میں یہ انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق سے اعلیٰ کون ہوگا، جس کا عشق بھی اعلیٰ ہے، جس کی وفا بھی اعلیٰ ہے، جس کا بولنا بھی اعلیٰ ہے، جس کا انعام کرنا بھی اعلیٰ ہے۔ اس لیے اب سیدنا عمر فاروق وہ جب خلیفۃ المسلمین بنتا ہے اور مدینے کی گلیوں میں رات کو چکر لگاتے ہیں اور ایک گھر سے گزرتے ہیں تو آواز آ جاتی ہے، آواز آتی ہے، اپنے خادم کو کہتے ہیں دیکھو کان لگا کے سنو یہ کیسی آواز ہے۔ جب کان لگایا تو خادم نے کہا وقت ضائع ہوگا، کہا کہ اندر جو ہے وہ روئی بننے کی آواز آ رہی ہے، لیکن اس عاشق رسول نے کہا ذرا غور سے سنو، کچھ اور بھی آواز آ رہی ہے۔ جب غور سے سنا تو کہا اے امیر المومنین وہ تو روئی بھی بن رہی ہے اور میرے نبی کی داد بھی پڑھ رہی ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں جو ہے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہی ہے۔ اس عاشق رسول نے کہا تو میں تو یہی کہتا ہوں وہ سنو وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ نیک بندی کیا کہہ رہی ہے۔ کہا اے امیر المومنین وہ یہ کہتی ہے جس کا مفہوم یہ آج کہتے ہو نعت نہ پڑھو، ابو بکر اور عمر نے کیسے نعتیں سنی، ان کا عشق دیکھو۔ کہا کہ یہ کیا پڑھ رہی تھی، کہا کہ وہ بندی نیک بندی یہ پڑھتی ہے کہ اس کائنات میں بسنے والے جتنے بھی نیک لوگ ہیں، نیک روحیں ہیں، ان کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ نبی رحمت کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ذکر رسول کرتے ہیں۔ اور جب آخری اشعار پڑھے اور آخری جو شعر پڑھا اس میں اس نے کہا کہ ہر ایک کی آرزو ہوتی ہے، ہر ایک کی آرزو ہوتی ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ جب میں جاؤں میری بھی آرزو یہ ہے یا رسول اللہ میری بھی یہ آرزو ہے جب میرا اس دنیا سے رخصت ہوگا، آخری سفر ہوگا تو جب مجھے لحد میں اتارا جائے اس وقت میری یہ آرزو ہے کہ مجھے چہرہ مصطفیٰ میں نظر آ جائے، مجھے حضور کا دیدار ہو جائے، حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ جب یہ شعر سنا سیدنا عمر فاروق نے، اس عاشق نے، اب دیکھو اس کا عشق کیسے مچلتا ہے، وہ رونے لگ پڑے اور رو کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے the golden words given by the best companion of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ کہ اسی کی زندگی اعلیٰ ہے، اسی کی زندگی با مقصد ہے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے میرے رسول کے ذکر میں گزر جاتا ہے، حضور کی مدح سرائی میں گزر جاتا ہے۔ آج ہمیں منع کرتے ہو ابو بکر عمر سے اعلیٰ کون ہوگا؟ ان کا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں دل جھک جاتے ہیں، اور دل اسی کے جھکتے ہیں جس کے سینوں میں محبت رسول کا فیض ہوتا ہے۔ میرے آقا سے وفا کرنے والے خواجہ قاسم مولوی نے وفا کی ہے۔ آج خواجہ قاسم کا نام جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں بھی لگتا ہے اور جہاں غروب ہوتا ہے وہاں بھی لگتا ہے۔ اگر خواجہ قاسم کا یہ مقام ہے تو جس کی خاطر کائنات کو سجایا گیا ہے، کائنات میں نورانیت ہے، کائنات میں بہاریں ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کو نبوتیں ملی ہیں، اس نبی رحمت کی عظمت کا شان کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہے۔ یہ دیکھو ایک ہی حدیث پاک یہ سامنے رکھتا ہوں کہ حضور سے وفا کرنے والوں دیکھو کہ حضور کے ساتھ عبداللہ ابن عمر جاتے ہیں اور جا رہے ہیں، ایک آگے سے بھی عربی آ جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے، جب دیکھا حضور نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، کہا کہ گھر جا رہا ہوں۔ حضور نے کہا کہ تمہارا بھلا نہ ہو جائے، کیسے کون سا بھلا؟ کہ حضور نے کہا کہ دعائی دے دو کہ رب ایک ہے، میں اپنے انداز میں کہ رب ایک ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کر لو اور مجھ محمد کی رسالت کا اقرار کر لو۔ انہوں نے کہا کہ میں پھر کیسے مانوں کہ آرگومنٹس ہونے چاہیے، دلیل کہاں سے ہو؟ اب دیکھو میرے نبی کے اختیار میں، میرے نبی کی قوتوں میں طاقت دیکھو، میرے نبی کی تصرفات میں انقلاب دیکھو۔ حضور نے نگاہ ڈالی، وادی کے کنارے پہ ایک درخت تھا، حضور نے اس درخت پہ نگاہ ڈالی۔ میں کہتا ہوں وہ کتنا خوش قسمت ہے جس پہ نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی ہے۔ حضور نے نگاہ ڈالی اور اس درخت نے جو ہے جھومنا شروع کر دیا، جھوم کر اپنی جڑوں کو کھیلتا ہوا گھسیٹتا ہوا نبی رحمت کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ اب نبی نے کسی سے نہیں پوچھا
نبی کو رسول مانتا ہے. ایمان والو تم سوچو کہ تمہارا اپنے اندر جذبوں کو کامل کر لو, اپنے عقیدوں کو پختہ کر لو. اس سے پاک کے آنے کا مقصد ہی یہی ہے اپنے ایمانوں میں کاملیت ہو جائے, اپنی جستجو میں انقلاب ہو جائے, اپنے زندگی کو بسر کرنے کے لیے حضور کے راستے پہ چلا جائے. اور وہی راستہ ہے جو تاریکیوں کو مٹاتا ہے, جو اندھیروں کو مٹاتا ہے اور اپنی روشنیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. خدا کی قسم 1400 ایئرز اگو وہ بھی جو میرے آقا کے قرب میں رہے وہ بھی نور والے ہیں, جو آج بھی رہیں گے وہ بھی نور والے ہوں گے. یہ وہ فیضان ہے جو ہم نے حاصل کرنا ہے, اور یہ حاصل ہوگا تو اولیاء کاملین کے دامنوں سے وابستہ ہو جائے. آج دیکھو نقشبندیوں کے سردار قبلہ شاہ صاحب نے تذکرہ کیا, حضرت علامہ قاری ظہیر الدین صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ حضور کی مدح سرائی کی. کوئی نثر میں مدح سرائی کرتا ہے, کوئی نظم میں کرتا ہے. مقصد یہ کی ہے to attain the reality of Almighty Allah, the love of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to become a perfect believers and the seekers of the Islam. اس کے لیے یہی ریکوائرمنٹس ہے to adopt the way of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حضور کی راہ کو اختیار کرنا ہے. حضور کی راہ کو جنہوں نے اختیار کیا ان کے نام زندہ و جاوید ہیں, آج بھی زندہ ہیں, کل بھی زندہ رہیں گے, قیامت تک ان کا فیض جاری رہے گا. نقشبندیوں کے سردار سید ابو بکر صدیق کو سلام پیش کرتا ہوں, اس لیے نہیں وہ تو سارے ہی اعلیٰ ہیں, وہ تو چمکتے ہوئے ستارے ہیں, جس کی طرف دیکھو کہ ہدایت کا فیض ملے گا. لیکن ابو بکر کا عشق اعلیٰ تھا, ان کی وفا اعلیٰ تھی, ان کا فکر اعلیٰ تھا, ان کا خیال اعلیٰ تھا, ان کا میرے نبی کے ساتھ عشق جو ہے اس انتہا پہ ہے. حضور فرما دیتے ہیں اس مسجد کی طرف جتنی دروازے اور کھڑکیاں ہیں انہیں بند کر دو. ابو بکر کے گھر کی کھڑکی کو بند کر دو. وہ عشق ہے, اور اس ابو بکر کے عشق کو دیکھو. آج ہمیں بدعتی کہنے والوں اپنے کانوں میں یہ ڈال لو اور اپنے ایمان سے سوچو کہ وہ 1400 سال پہلے سیدنا ابو بکر صدیق کیا کہتا ہے. مدینے کا ایک کپڑے جوتی جو ہے جوتے سینے والا وہ کیا کرتا ہے, حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہے اور حضور کو کہتا ہے یا رسول اللہ اب دی کریکٹر آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی دیکھ لو کہ حضور اپنے گھر کے کام بھی خود کرتے ہیں, اپنی نالین مبارک کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں, اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے عطا کر دے, میں ٹھیک کر دوں. اب اس کی قسمت میں بھی انقلاب آنا تھا, نبی رحمت نے کرم فرما دیا اور دے دی. اب وہ ایسے نہیں باہر نکلتا. آپ کہتے ہو ان کا ادب دیکھو نا, اب نالین مصطفیٰ کو اٹھا کے پیر ایسے نہیں نکلتا, اپنے سینے سے لگا کے بیٹھ جاتا ہے, اپنے سینے سے لگا کے حضور کی نالین پاک کو نکلتا ہے. اس کا ایمان یہ ہے حضور جیسے نور ہے, جو حضور کے ساتھ لگ جائے وہ بھی نور ہو جاتا ہے. یہ نالین مصطفیٰ بھی عام نہیں, یہ دو جہانوں کے والی کی نالین ہے, یہ عظمت والے مصطفیٰ کی نالین ہے, یہ رحمت والے مصطفیٰ کی نالین پاک ہے. اپنے سینے سے لگا کے باہر نکلا. آنے والا بھی نقش بندیوں کا سردار سیدنا ابو بکر صدیق ہے. اس منظر کو دیکھ کے میں یہ کہتا ہوں کیا خوب کہہ دیا ابو بکر نے, کیا کہہ دیا. دیکھا جب نالین مصطفیٰ کو وہ سینے سے لگائے ہوئے ہے تو آپ نے کہا خدا کی قسم اس وقت اگر کسی کی حکومت ہے عرش سے لے کر فرش تک حکومت ہے اس کی ہے جس نے نالین مصطفیٰ کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے, نالین پاک کو لگایا ہوا ہے. یہ وہ عشق کہتا ہے, یہ میرے نبی کے غلاموں کا عشق کہتا ہے. جس وقت انہوں نے عشق کیا ان کے بھی نام زندہ ہیں, جو آج کرے گا ان کے بھی نام زندہ ہیں, جو کل کرے گا ان کے بھی نام زندہ ہیں. خواجہ قاسم کا نام ایسے نہیں, انہوں نے اپنی ہستیوں کو مٹا کر اپنے دل میں حضور کی محبتوں کا فیض حاصل کیا ہے. دعا کریں یہ فیض سب کو ملتا رہے, یہ برکتیں سب کو ہوتی رہے, سب کے سینوں میں انقلاب آتا رہے, سب کی سوچوں میں بہاریں آتی رہے اور آتی رہیں گی. خواجہ قاسم ایک ہے, ایسے کئی اولیاء آئے, ہم خواجہ قاسم کی نسبت سے بیٹھے ہیں. خواجہ قاسم کو یہ انعام ملتا ہے, اتنی قوتیں عطا کی جاتی ہیں میرے نبی کے صدقے سے, میرے نبی کے ذکر پاک کے کرم کے صدقے سے. خواجہ قاسم پتھر پہ بیٹھتا ہے, دنیا میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ جو پہاڑ کے سامنے سے بھی گزرے گا میری طرف دیکھے گا ولایت عطا کر دی, ولایت عطا کر دی جائے گی. اور جو دربار میں آ جائے وہ تو ولی بن کے نکلتا ہے. کتنے آئے کتنے بنے, اب کس کس کا نام لو. ہر طرف تو میخانے لگے ہوئے ہیں, ہر طرف تو معرفت کے فیض جاری ہے. کہیں گنگول شریف جاری ہے کہ نہیں جاری ہے, نہریہ شریف جاری ہے کہ نہیں جاری ہے, کوٹ قلعہ شریف جاری ہے کہ نہیں جاری ہے, کنارا شریف والے شاہ صاحب
بیٹھے جاری ہے کہ نہیں جاری ہے. پیر مزمل شاہ صاحب ایران میں، پیر ایرانی شاہ صاحب، یہ کتنے دیوانے پروانے آتے رہے، خواجہ سے ملتے رہے، فیض کا فیض لیتے رہے. ان میں سے ایک کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں، کوٹ گلہ شریف کے پیر مقصود علی شاہ صاحب، وہ عاشق رسول جس نے 12 سال. اب دیکھیں پیران پیر کی بھی توجہ خواجہ قاسم کی طرف، پیران پیر کی بھی توجہ شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی بھی نظر کرم خواجہ قاسم کی طرف. 12 سال تک پیر مقصود علی شاہ صاحب وہاں پہ بغدادی میں خدمت کرتے رہے، اپنی داڑھی سے قبر انور کی بھاری دیتے رہے، فیض حاصل ہو جائے. 12 سال جب منزل پوری ہوئی، رات خواب میں پیران پیر، یہ پیر مقصود علی شاہ صاحب کے بیٹے پیر باقر شاہ صاحب کی روایت ہے. آپ کہتے ہیں کہ 12 سال کے بعد جب دیدار ہوا پیران پیر کا، کہا کہ تیری منزل پوری ہو گئی، تیری منزل پوری ہو گئی، لیکن تیرا فیض میرے غلام ہند میں خواجہ قاسم کے پاس ہے، یا خواجہ قاسم کے پاس فیض مل جائے گا. کہتے میں نے سوچا بھی نہ تھا کہاں خواجہ قاسم، کہاں موڑا جی، لیکن بغداد شریف سے چلتا ہوں، موڑا شریف میں آ کے فیض حاصل کرتا ہوں. یہ وہ نسبت ہے میرے دوستوں، خواجہ قاسم کی کامل نسبت تھی، اس لیے پیچھے سے وہ فیض آتا ہے. اور آپ کی خوش قسمت ہو کہ آپ کی نسبت کامل ہے. نسبت میں کاملیت رکھو، پھر دیکھو کتنا کرم ہو جاتا ہے، کتنا فیض ہوتا ہے کہ وہ جو ہے یہ ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ فیض نصیب فرمائے. کیونکہ میں آگے کچھ بیان کرنا تھا، حضرت صاحب نے بھی بیان کرنا ہے، اور کچھ 2 حضرات ابھی مجھے نظر آئے ہیں، یہ تھوڑی سی نعت پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر حضرت صاحب کا بیان ہوگا، پھر ذکر ہوگا، اور پھر اس کے بعد دعا، اور پھر لنگر شریف نیچے ہوگا، لنگر کے بعد اوپر پھر نماز پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ اس مرکز کو آباد رکھے. یہ مرکز خواجہ قاسم مولوی کا ہے، اس لیے جو بھی یہاں پہ آئے گا فیض آپ کو، میرا ایمان ہے. ہمیں ضرورت نہیں، یہاں پہ حاجی صاحبان لگے ہیں نا، ہر مرکز میں پریشانیاں پڑی رہتی ہیں، لیکن حضرت بھی جانتے صاحب کی روحانی تصرفات کا یہ بالکل زندہ دلیل ہے کہ یہ حاجی صاحبان کو اختیار دیا ہوا، یہ چلا رہے ہیں، بن رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ بنتا رہے گا، یہ اس کا فیض جاری رہے گا. جو بھی یہاں آئے مولا کی اسے فیض یاب فرما دے. انشاءاللہ حاجی قربان صاحب سے وعدہ کیا ہوا تھا، اب مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، تو انشاءاللہ 1 مہینے میں انہوں نے کہا کہ اسے ڈیکوریٹ کریں. اب تو سارا کام ہو گیا، یہ آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے. تو جاتے وقت اس کو خیال رکھیں، اس پہ حصہ بھی ڈالیں. ہم مانگنے والوں میں سے نہیں، عطا کرنے والوں میں، لیکن آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں، صرف یہ اعلان ہے، صرف ہمیں کوئی اور کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ یہ کرم فرمائے اور اس آپ کی آنے، آپ کا بیٹھنا، آپ کا ذکر سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور